اور میں اپنے عالم دین کی کیا بات بیان کروں، خود اہل سنت عالم دین امام فخر الدین رازی کا جملہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور میں نے خود دیکھا ہے ان کی کتاب میں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سرچ کرنا چاہیں تو ابھی میں آپ کی خدمت میں عربی عبارت کو پیش کروں گا، اسے سرچ کیجیے گا۔ ایک آیت ہے، امام فخر الدین رازی نے کتاب لکھی مفاتیح الغیب کے نام سے، اور اس کا دوسرا نام تفسیر کبیر بھی ہے، ہمارے ہاں تفسیر کبیر کے نام سے بھی وہ معروف ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس نقطے کو بیان کیا، کوئی روایت نہیں پڑھ رہے، کوئی آیت نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن خود تجزیہ کر رہے ہیں فلک کے حالات کا۔ کہا کہ یہ جو روایت بیان کی ہے خلیفہ نے آ کر کہ نبی اکرم سے فرما کے گئے تھے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میراث رسول کی حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ سب آپ جانتے ہیں، خلیفہ بیان کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا مسئلہ تو میراث کا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں عربی عبارت میں، یہ انہوں نے لکھا، ان المحتاج الى معرفت هذه المسئلہ ما کان الا فاطمہ وعلی والعباس۔ فرمائے جو حکم شریعت یہ آ کر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حدیث رسول یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کہ یہ اگر حدیث رسول اس سے رسول سے سنی تھی تو نعوذ باللہ رسول کے اوپر حرف آتا ہے کہ رسول اس مسئلہ شرعی کو ایسے شخص کو بیان کریں کہ جو ویسے ہی وارث نہیں بننے والا۔ رسول تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول کس کو یہ حدیث بیان کریں گے، کس کو یہ مسئلہ شریعہ بیان کریں گے؟ چاہیے تھا کہ میراث کا یہ مسئلہ اگر بیان بھی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو بیان کر کے جائیں جو وارث بننے والی ہیں، علی کو بیان کر کے جائیں جو وارث بن سکتے ہیں، عباس ان کے جو چچا ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے جائیں کہ وہ شاید وارث بن سکتے ہیں۔ تو جو وارث بن سکتا تھا اسے یہ مسئلہ شریعت بیان کرنا چاہیے تھا، جو ویسے ہی وارث نہیں بن سکتا اسے کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے جو اسی وقت گھڑی گئی، اگر یہ سچی حدیث ہوتی تو صرف فاطمہ زہرا کی زبان سے جاری ہوتی۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ امام فخر الدین رازی کا تجزیہ ہے، اور یہ اس آیت کے ذیل کے اندر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ملتا ہے عورت کے 2 برابر جو میراث کے اندر حصہ ملتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں واضح آیت سورہ نساء کے اندر موجود ہے، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصوں کی ضرور تلاوت کیجیے ترجمے کے ساتھ۔ یتیم بچیوں کا ذکر ہے، یتیم لڑکیوں کا ذکر ہے، ان کے اوپر زمانے جاہلیت میں کیسے ظلم ڈھایا جاتا تھا، پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے خلاصتاً، اور اس کے بعد یہ آیت آئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی وہ ترکہ ہے اور وہ میراث ہے کہ جو ان کے والدین نے اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑی ہے۔ مردوں کو اگر حاصل ہے ویسے ہی انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا، اور یہی میراث اور یہی ترکہ خواتین کو بھی حاصل ہے جو والدین کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے ملتا ہے۔ دونوں برابر ہیں، دونوں کو میراث ملے گی۔ اسی لیے شہزادی نے خطبہ فدقیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یبن ابی قحافہ اترث اباک ولا ارث ابی، اے خلیفہ تو اپنے باپ کا وارث بن جائے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا زمانے جاہلیت کا حکم دوبارہ سے لے کر آنا چاہتے ہو؟ قرآن کریم میں تو یہ کہیں حکم موجود نہیں ہے کہ عورت کو محروم کر دیا جائے گا، مرد کو ملے گا۔ لہذا اگر تو اپنے باپ کی میراث پاتا ہے تو میں بھی اپنے باپ کی میراث پاؤں گی۔ کیا خوبصورت انداز میں خطبے کے اندر سارے اشکالات کو بی بی نے دور کر دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ یہاں کے مولویوں نے بڑھا دیا ہے، شیعوں نے بڑھا دیا ہے،
ورنہ تو یہ 2-4 درخت کی بات تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-4 درخت کی بات بھی نہیں ہے. خود روایات کے اندر موجود ہے کہ اس کی آمدنی کتنی تھی. باغ فدق کی آمدنی کم سے کم 24,000 دینار تھی. دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو, اور ایک سونے کا سکہ میں پاکستانی قیمت کے حساب سے اگر بیان کروں تو کم از کم 1 لاکھ روپے کا ہے. 24 نہیں, 24,000 دینار اس کی آمدنی تھی. اب پتہ چلا کہ فدق پر کیوں قبضہ کیا تھا. اور یہ کم سے کم ہے, روایت میں زیادہ سے زیادہ تعداد بھی بیان ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باغ فدق کی آمدنی 70,000 دینار تھی. دینار سونے کے سکے, 70,000 سونے کے سکے. لیکن جب تک بی بی کے ہاتھوں میں تھی, بی بی ہمیشہ غریبوں میں فقراء میں تقسیم کیا کرتی تھی. تو یہ باغ فدق, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کوئی چھوٹا باغ اور دو چار درختوں کی بات نہیں ہے, 2-4 کھجور کے ٹکڑوں کی بات نہیں ہے, بڑا باغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل باغ کی بات ہی نہیں ہے. خود آپ کی روایات یہ کہتی ہیں, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی اہمیت رکھتا ہے باغ فدق. کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کیونکہ پہلے نے آ کر اسے غصب کیا ہے, تو پھر بعد کے خلیفہ نے آ کر اسے واپس بھی کیا ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی قابل توجہ چیز تھی جسے پھر واپس لوٹایا جا رہا ہے. اگر یہ 2-4 درخت کی بات ہوتی تو کون پوچھتا, ختم ہو گئی بات. لیکن کوئی قابل توجہ چیز ہے جسے واپس پلٹایا جا رہا ہے, اور واپس جب پلٹایا گیا تو بعد کا خلیفہ پھر آیا, پھر اسے چھین لیا. اس کا مطلب قابل توجہ چیز ہے. اور میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں کہ پہلے نے اگر اسے غصب کیا, عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اسے واپس لوٹایا. پھر یزید بن عبد الملک کا زمانہ آیا, اس نے پھر چھین لیا. بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی, بنی عباس کا دور آیا. صفائے عباسی جو پہلا خلیفہ تھا ان کا, اس نے پھر لوٹایا. منصور کی حکومت آئی, منصور نے پھر چھین لیا. کوئی چیز ہے یہ, پھر چھین لیا. پھر مہدی عباسی کی حکومت آئی, اور ہادی عباسی کے زمانے میں بھی یہ دوبارہ سے دے دیا گیا. پھر ہارون الرشید کی حکومت آئی, پھر لے لیا گیا. پھر مامون کی حکومت آئی, پھر دے دیا گیا. پھر متوکل کی حکومت آئی, پھر لے لیا. اور پھر مستنصر اور بعد کے آنے والے حکمرانوں کی حکومت آئی, انہوں نے دیا, اور پھر اس کے بارے میں روایت خاموش ہے کہ پھر کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قابل توجہ چیز ہے جس پر خلفاء کی نظر ہے کہ بار بار اسے چھینتے ہیں, اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں لوٹانا پڑتی ہے. اس کا مطلب کوئی قابل توجہ چیز ہے. یہ کچھ درختوں کی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ایک باغ تھا جو بی بی کا چھین لیا گیا. مسئلہ وہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ہارون الرشید نے, اکثر روایت کے اندر یہی کہ ہارون الرشید نے امام کو بلایا, اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مہدی عباسی کے زمانے میں پیش آیا. مہدی عباسی تھا, یہ ہارون الرشید تھا, ہمیں سے سروکار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے بلایا, کہا کہ جس کا جو حق بنتا تھا ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. امام بھی تشریف لائے. جب امام تشریف لائے تو اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ باغ فدق کہاں پر ہے, اس کی حدود کو آپ معین کر دیجئے, میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں. امام نے فرمایا اگر میں نے اس کی حدود کو بیان کرنا شروع کیا تو مجھے یقین ہے تو واپس نہیں کرے گا. عرض کرنے لگا کیسے واپس نہیں کروں گا, آپ بتائیے کہاں سے کہاں تک ہے, میں ضرور واپس کروں گا آپ کو. اب سنیے گا امام نے کیا جواب دیا. مجھے بتائیے فدق کہاں پر ہے؟ مدینے کے قریب ہی ہے نا ایک باغ, مدینے کے قریب. آپ سمجھ لیجئے پورا مدینہ, مدینے کے قریب ایک جگہ. جب امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ فدق کی حدود کیا ہیں, تو امام نے فرمایا فدق کی ایک حد ملتی ہے یمن سے, دوسری حد ملتی ہے افغانستان سے, سمرقند سے, تیسری حد ملتی ہے آذربائیجان سے, چوتھی حد ملتی ہے افریقہ سے. ہارون رشید اپنے مقام سے کھڑا ہوا, کہا پھر آپ ہی آ کر بیٹھ جائیے. آپ نے جو حدود بیان کی ہے وہ تو پوری حکومت کو شامل کر رہی ہے, کیا مطلب میں آپ کو پوری حکومت دے دوں؟ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا اگر میں نے فدق کی حدود کو بیان کیا تو واپس نہیں کرے گا.
تو ہمارے سارے ائمہ جانتے ہیں اور یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کوئی ایک باغ کی بات نہیں ہے، یہ تو باغ ایک قدم تھا خلافت تک، لوگوں تک بات منتقل کرنے کے لیے کہ انہوں نے اتنے واضح حق کو ہم سے چھین لیا. اگر یہ واضح حق بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ خلافت کیا دیں گے؟ جب باغ فدق ہی کو چھین لیا جس کے بارے میں اس قدر پیغمبر اکرم تاکید فرما کے گئے تھے، تحریر موجود تھی، گواہ موجود تھے، جب یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ پوری خلافت اور حکومت کیا واپس کریں گے؟ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے باغ فدق یہ ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے حکومت کے لیے، اور اس فدق کو ہمیں باقی رکھنا ہے، بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون غاصبین فدق ہیں اور کون غاصبین حکومت ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد.